الله الرحمن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من صلاة بالليل ولو قلب شاة وما كان بعد صلاة العشاء فهو في صلاة الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الطبراني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ اور دوستو، رمضان مبارک کا مقدس مہینہ گزر چکا. آج کی تقریر کا عنوان سمجھ لیجیے کہ رمضان کے بعد زندگی کیسے گزاریں. کہ رمضان گزر چکا ہے، اب رمضان کے بعد زندگی کیسے گزاریں، اس کے مناسبت سے میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی. اوپر آیت کریمہ میں کہ ایام و معدودات، یہ روزے کے چند دن ہیں، اور اگر کوئی آدمی بیماری میں ہو یا سفر میں ہو تو من ایامی وہ فرق دوسرے دن روزہ رکھ لیں. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے اوپر آسانی کرنا چاہتے ہیں، پریشانی تم کو پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتے. یہ روزے کے مضامین چل رہے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرمائے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، کہ جب رمضان کا روز وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم روزے کی گنتی پورا کرو. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جیسا کہ حق ہے ویسا حق کوئی آدمی عبادت کے حق ادا نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی جو سب سے زیادہ علم والے، تقوی والے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ ایک طرف اور پوری دنیا کے لوگوں کی عبادت پوری زندگی بھر کی ایک طرف، تو حضور کا ایک سجدہ بھاری پڑ جائے گا. لیکن وہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، اللہم لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ، جیسا کہ آپ کی تعریف کا حق ہے میں ویسی تعریف نہیں کر سکتا. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پوری رات خانے کعبہ میں نماز پڑھے اور کہے اللہم ما عبدنا حق عبادتک، کہ اے اللہ میں آپ کے حق کے مطابق عبادت نہیں کر سکا. تو لوگوں کو تشویش ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جیسا مطالبہ کیے روزہ رکھنے کے ویسا تو ہم نہیں کر پائے، تو بہت سارے لوگ مایوس ہو جاتے کہ میں تو روزہ نہیں رکھ پایا. تو اللہ تعالیٰ تسلی دیے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ روزے کی گنتی 29 یا 30 جو میں نے اے بندو تم پر مقرر کیا ہے اس گنتی کو پورا کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو. چنانچہ تراویح کے اندر 120 مرتبہ ہر روز اللہ پر اللہ کی بڑائی ہوتی ہے. اسی طرح عیدگاہ میں جب چلنے کے لگے تو کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد پڑھے. عید کے خطبہ میں بھی خطیب شروع میں 9 مرتبہ، دوسرے خطبہ میں 7 مرتبہ، بیچ میں بھی بار بار تکبیر کہتا رہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا رہے. اور اس بات کی طرف اللہ اشارہ کیے کہ اے میرے بندو، میری بڑائی کی، عظمت کی اہمیت اپنے دل کے اندر بیٹھا لو کہ اللہ کی وہ ذات ہے جو کھانے پینے حلال چیزوں سے روکتی ہے. اب بقیہ 11 مہینے کے اندر بھی اللہ کی بڑائی کا اپنے دل کے اندر
یقین بیٹھا لو کہ اللہ بڑے ہیں، اور پوری زندگی اللہ کی بڑائی دل میں بیٹھا کر کے اللہ کی نافرمانی اور ناقدردانی مت کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ تو یہ یہاں تک کہ روزے کے مضامین چل رہے ہیں، اور روزے کے مضامین چلنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے آیت کریمہ کے اندر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے میرے نبی، میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے، تو کہہ دیجیے فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں بہت ہی قریب ہوں بندوں سے۔ یعنی بندوں کو اس بات کی تسلی دے رہے ہیں کہ بندے رمضان کے بعد یہ نہ سمجھے کہ اللہ رمضان میں قریب تھے، شب قدر تھا، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی تھی، سحری میں دعا قبول ہوتی تھی، اب تو وہ بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، جس طریقے سے رمضان کے اندر میں تمہارے قریب تھا، رمضان کے بعد بھی میں قریب رہوں گا، میں تم سے دور نہیں ہوتا ہوں بلکہ تم لوگ دور ہو جاتے ہو۔ رمضان کے بعد رمضان میں جس طریقے سے اللہ قریب تھے، رمضان کے بعد بھی اللہ اسی طریقے سے قریب رہیں گے، لیکن ہم لوگ دور ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے اندر ہی صرف اللہ کی عبادت کا حق ہے اور بقیہ 11 مہینہ نہیں ہے۔ یہ گمراہی ہے اور قرآن کے خلاف ہمارا یہ سوچ ہے۔ تو قرآن کریم نے ہماری ذہن سازی کی کہ یہاں تک کہ عید اور رمضان کا مضمون مکمل ہوا۔ اگر عید کے بعد عام طور پر عیدی کے دن سے دیکھیے کہ فجر میں لوگ کتنی نماز پڑھتے ہیں، عید کے بعد ہی عید کے نعوذ باللہ غیر مسلموں کی رپورٹ ہے کہ ہولی کے اندر جتنا شراب نہیں بکتا ہے، مسلمانوں کے عید کے موقع پر اتنا زیادہ شراب بکتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں نے یہ قرآن کے خلاف تو ذہن بنا دیا کہ بس رمضان ایک مہینہ اللہ کی عبادت کا ہے اور بقیہ 11 مہینہ جس طریقے سے چاہو من موجی کرو اور اللہ کی بغاوت میں زندگی گزارو۔ نہیں، یہ عید گزر چکا اور عید گزرنے پر تم کو مسرت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ، کہ عید کے نماز کے بعد لوگ ایسے لوٹتے ہیں گویا ان کے ذمہ گناہ ہی نہیں ہے۔ اگر وہ سچی پکی توبہ کر لے تو گناہ سے وہ لوگ پاک ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ فرمائے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں بندوں کے قریب ہوں۔ اور یہ بھی فرما دیجئے اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، اور میں پکارنے والوں کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ اذا کا لفظ استعمال کیے، جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کروڑ پتی ہیں اور ایک غریب آدمی کو یہ کہہ دیجیے کہ تم کو جب بھی ضرورت پڑے تب تم میرے پاس آ جانا، میں تم کو دوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سال بھر میں 360 دن میں ہر ہفتے میں 24 گھنٹے میں جس لمحہ بھی آپ کے پاس آئے گا آپ اس کو عنایت کیجیے گا۔ اذا اور جب کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جب بھی آئے گا اذا دعانی، کہ جب بھی مجھے پکارے گا میں اس کی پکار کو، اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ صرف ایک مہینہ میں جب بھی ضرورت ہو تو آنا، تو صرف اسی مہینے کے اندر، تو اللہ نے بندوں کو تسلی دی کہ میں بندوں کی پکار کو قبول کرتا ہوں اذا دعانی، جب بھی وہ مجھ کو پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اے میرے بندو میرے احکام کو تم قبول کرو، میرے فرمان کو قبول کرو، میری باتوں کو تم قبول کرو، میری شریعت کو تم قبول کرو کہ جس طریقے سے رمضان کے اندر تم نے صحیح زندگی گزاری اور صحیح زندگی گزارنے کی کوشش کی، اسی طرح رمضان کے بعد موت تک تم صحیح زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کیا حکم دیتے ہیں؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اے میرے محبوب، اے میرے نبی، آپ اپنے رب کی عبادت کیجیے اپنے موت کے آنے تک۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہے ہیں
موت تک عبادت کرنے کا، تو ہم لوگ کیسے سمجھ لیے کہ صرف رمضان میں عبادت کا حکم ہے اور بقیہ 11 مہینہ چھٹی ہے؟ یہ تو قرآن کے خلاف ہمارا ذہن ہو گیا، اللہ کے فرمان کے خلاف ہم اپنی ذہنیت بنا لیے۔ جس طریقے سے رمضان میں اللہ قریب تھے اور اسی طریقے سے رمضان کے بعد بھی اللہ قریب، ایک ذرا دور نہیں ہوئے ہیں۔ ہم لوگ اللہ سے دور ہو گئے اور ہم لوگ اللہ سے دور ہو کر کے اپنا نقصان اور خسارہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جس طریقے سے رمضان کے اندر ہم لوگ عبادت کا اہتمام کیے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیے، پوری زندگی وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور وہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کہ میرے بندے میرے احکام کو قبول کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور میرے اوپر ایمان لائے، پکا ایمان لائے کہ اللہ کا فرمان حق ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے وہ حق ہے۔ میرے بندے میرے فرمان پر ایمان لائے، یقین لائے، یہ میرے بندوں کے لیے ضروری ہے۔ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ لوگ بندے نیک راستہ کے اوپر آ جائیں اور ہدایت کے اوپر آ جائیں۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو عبادت فرض کی ہے وہ 24 گھنٹے کے اعتبار سے۔ ایک بات یہ، ہم لوگ چونکہ ہندوستان کے اندر رہتے ہیں اور ہندو معاشرے سے ہم لوگ بہت متاثر ہو چکے ہیں، اور اس طریقے سے ہم لوگ نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر لوگ صبح میں جا کر یا ہفتہ میں جا کر یا عیسائی لوگ ایک دن جا کر کے چند گھنٹے عبادت کر لیتے ہیں اور بقیہ پورے ہفتہ ان کی چھٹی ہے، یا چند لوگ چند گھڑی میں عبادت کر لیے، پوجا پاٹ کر لیے اور پوری دن ان کی منمانی چلے گی۔ اسی طرح نعوذ باللہ ہم مسلمان یہ سمجھ لیے کہ رمضان کے اندر اللہ کی اطاعت کرنی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، تسبیح تلاوت کر لینی ہے اور بقیہ اوقات کے اندر چھٹی ہے۔ میرے دوستو، ایسا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عبد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا عبادی فاتقون، ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں۔ کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں۔ دیکھیے، نوکر اور غلام کے اندر فرق ہوتا ہے۔ نوکر تو وہ ہے کہ 6 گھنٹہ 7 گھنٹہ ڈیوٹی دے اور ڈیوٹی دینے کے بعد بقیہ جو چاہے وہ کرے، آپ کچھ پوچھ نہیں سکتے ہیں کہ تم کہاں جاتے ہو، کیا کرتے ہو۔ لیکن ایک ہوتا ہے غلام۔ غلام کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹہ وہ اپنے آقا کی فرما برداری کے اندر رہے۔ غلام مسئلے کے اعتبار سے اگر غلام کچھ کمائے گا تو وہ غلام کی کمائی نہیں ہوگی، آقا کی کمائی ہوگی۔ تو غلام، ہم لوگ اللہ کے نوکر نہیں ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ ہم لوگ عبدیت کا اقرار کیے ہیں کہ اے اللہ، ہم آپ کے بندے ہیں اور آپ کی بندگی کرتے ہیں، اور بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت یہ عبدگی ہے، بندگی ہے۔ اور بندگی کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹہ ہم اللہ کی فرما برداری میں ہیں۔ ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی فرما برداری ہے۔ بیوی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، وہ بھی اللہ کی فرما برداری ہے۔ اگر وہی غیر بیوی کے ساتھ زندگی گزاریں تو جہنم میں جانے کا عذاب ملے گا، اور وہی بیوی کے ساتھ صحیح طریقے سے زندگی گزارے تو صدقہ کا ثواب ملے گا۔ بلکہ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ آدمی جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ناپاکی کا غسل کرتا ہے، بشرطے کہ نماز نہ چھوٹے، تو ہر بدن کے بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے رکھا ہے۔ ہم لوگوں کو اللہ نے خواہشات پوری کرنے سے نہیں ہوگا، ہم لوگوں کو اللہ جائز خواہش پوری کرنے کی اجازت دی، اور غضب یہ اس کے اوپر مزید رحمت کی بات یہ ہے کہ اللہ اس پر مزید ثواب لکھے۔ بیوی کے ساتھ لقمہ ڈالے، اس میں بھی ثواب رکھا ہے۔ اللہ کے لیے سوئے، اس میں بھی ثواب رکھا ہے۔ تو قربانی کے موقع پر ہم لوگ
یہی اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ اے اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور جینا سب اللہ کے لیے ہے، اپنی مرضی اور اپنی منمانی کچھ نہیں چلے گی، ساری کی ساری مرضی اللہ کی چلے گی۔ تو ہم لوگ یہ ذہن میں جو بیٹھا لیے کہ غیروں کی طرح چند گھنٹے عبادت کر لیے، بیوی بچوں کے ساتھ ظلم کریں گے، ہم سے جو کمزور ہے اس پر ظلم کریں گے، دکانداری میں جھوٹ بولیں گے، بزنس میں غلط دھوکہ بازی کریں گے، نہیں۔ جس طریقے سے نماز یہ اللہ کا حکم ہے اور نماز صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، اسی طرح جو آدمی تجارت کرے، تجارت کرنے والوں کے بارے میں حدیث ہے کہ سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا۔ جس طرح مسجد میں بیٹھ کر کے جو تلاوت کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، اسی طرح دکان میں جا کر کے یہ سامان تولتا ہے، پیسہ لیتا ہے، اسی طرح اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نماز نہ چھوڑے، جماعت نہ چھوڑے، جھوٹ نہ بولے، دھوکہ بازی نہ کرے، ایک مال کے اوپر دوسرے مال کا مہر لگا کر غلط سپلائی نہ کرے، اور تمام طریقے سے جھوٹ اور فریب سے پاک ہو۔ تو جس طرح مسجد میں تلاوت کرنے سے ثواب ملتا ہے، اسی طرح تجارت کی زندگی میں اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو میرے دوستو، میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رمضان کے بعد زندگی کس طریقے سے گزارے، اور ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ چند گھنٹے عبادت کر لی اور بقیہ چھٹی نہیں۔ یہ دنیا کی زندگی مکمل پیدا ہونے سے لے کر موت تک، خاص کر کے بلوغیت کے بعد سے لے کر موت تک 24 گھنٹہ ہم لوگ اللہ کے امتحان میں ہیں، اور 24 گھنٹہ ہم اللہ کی غلامی میں ہیں۔ کہ جس طرح کوئی بادشاہ کے دربار میں ہوتا ہے، اگر کوئی بادشاہ کا درباری یہ کہے کہ میں آپ کی غلامی کرتا ہوں لیکن ایک دن دوسرے کی غلامی کروں گا، تو برداشت نہیں کریں گے۔ یا مثال کے طور پر، مثال اگرچہ بھونڈی لیکن بات سمجھانے کے لیے، کہ نعوذ باللہ کسی کی بیوی یہ کہے کہ 1 سال آپ کے ساتھ رہوں گی لیکن سال میں 1 دن دوسرے مرد کے ساتھ زندگی گزاروں گی، تو کوئی بھی غیرت مند مرد اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ہم لوگوں نے اقرار کیا ہے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ اے میرے رب، میری زندگی اور موت یہ آپ کی غلامی کے لیے ہے، اور ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں ہم نے اپنی جان اور مال، تمام خواہشات کو اللہ کے سامنے بیچ دیا ہے، اب اس کے اندر مرضی نہیں چلے گی۔ اس لیے میرے دوستو، غیروں کا جو یہ تصور ہے کہ چند گھنٹے عبادت کیے اور بقیہ زندگی کے اندر آزادی ہے، ایسا نہیں۔ مومن 24 گھنٹہ اللہ کی قید میں، اللہ کی غلامی میں ہے، کھائے تو بھی اللہ کے حکم سمجھ کر کے، کمائے تو بھی اللہ کا حکم سمجھ کر کے۔ تو اس طریقے سے، جس طریقے سے رمضان میں ہم لوگ پانی جب کلی کرتے ہیں تو احتیاط رکھتے ہیں کہیں حلق میں نہ چلا جائے، ٹوٹ نہ جائے۔ روزہ میں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ طے ہو گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ طے اپنے سے جتنا بھی ہو جائے، الٹی جتنی بھی ہو جائے اپنے سے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لوگوں میں یہ غلط مسئلہ ہے کہ طے ہونے سے اور الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ جس طرح لوگوں میں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ شوہر کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی غلط مسئلہ لوگوں میں پھیل چکا ہے کہ طے ہونے سے، الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال، تو جس طریقے سے روزے میں ہر وقت ہم لوگ بند کمرے میں اللہ کے ڈر سے نہیں کھانے پینے کی چیز کو استعمال کرتے ہیں، اسی طرح پوری زندگی اللہ کے ڈر سے، حرام کاموں سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہی رمضان کے اندر تربیت دی گئی، اور اللہ تعالیٰ وہی ہمیں فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ کہ جب بندہ میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ جس طرح رمضان میں قریب تھا، رمضان کے بعد بھی قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اور جب بندہ مجھے پکارے گا تو میں اس کی پکار کو قبول کروں گا، جب بھی وہ مجھے پکارے۔ ایسا نہیں کہ شب قدر اور شب یہ سحری کے وقت، افطار کے وقت ہی میں دعا قبول کرتا ہوں، نہیں، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ میں دعا قبول کرتا ہوں۔ اگرچہ دعا
دعا کی قبولیت کی شکلیں الگ ہے. انشاءاللہ جس دن دعا کے موضوع پر بات کروں گا اس دن دعا کے بارے میں تفصیل سے عرض کروں گا. تو بہرحال میرے دوستو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں سے مطالبہ کیا کہ ہم پوری زندگی اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزاریں. جس طرح رمضان کے اندر ہم لوگ نہایت چستی کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ عبادت کرتے تھے اور 20 رکعت اللہ زیادہ پڑھوائے تاکہ 11 مہینہ ہمارے نماز نہ چھوٹے. اللہ حلال کھانے سے روک دیے تاکہ حرام نہ کھائیں. اللہ بیوی سے روک دیے دن کے اندر تاکہ حرام یہ جنسی خواہشات پوری نہ کریں. اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تربیتی کورس جو ہر سال مقرر کیا ہے تاکہ ہماری زندگی صحیح سے گزرے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جس طریقے سے جس آدمی کا رمضان صحیح سے گزرتا ہے پورا سال صحیح سے گزرتا ہے اور اسی طرح جس کا جمعہ صحیح سے گزرتا ہے اس کا بھی پورا ہفتہ صحیح سے گزرتا ہے. جمعہ کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی کافی کوتاہی ہوتی ہے. قرآن پاک نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ کہ جمعہ کا اذان ہو تو تمام دنیاوی کاروبار بند کر کے اللہ کے ذکر کی طرف یعنی مسجد کی طرف اللہ کا ذکر خطبہ بیان سننے کے لیے تم آ جاؤ. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے کہ اذان کے بعد دنیاوی کاموں کے اندر مشغول نہ رہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتہ میں جمعہ کے بارے میں کہ جمعہ کی کیا فضیلت ہے اور جمعہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو گزارنی چاہیے اس پر روشنی ڈالوں گا تاکہ آپ لوگوں کی اندر اہمیت حاصل ہو اور جمعہ کے تقاضے کو پوری کرنے کی کوشش کریں گے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طریقے سے رمضان کے اندر اپنی عبادت کا مطالبہ کیا اسی طرح رمضان کے بعد بھی عبادت کا مطالبہ کیا ہے اور رمضان کے بعد بھی اللہ قریب ہے. جس طرح رمضان میں قریب تھا ہم لوگوں کی فرق یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ سے دور ہوئے ہیں اللہ ہم سے دور نہیں ہوا ہے. حضرت مولانا ابوالحسن علی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی قیمتی بات لکھے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ جس طریقے سے مسلمان پورا رمضان اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے روزہ رکھتا ہے تو اس کو 1 مہینے کے روزانہ افطار کرنے کا وقت ملتا ہے مغرب کے بعد مغرب کے وقت میں اور 1 مہینہ کے بعد عید کی خوشی ملتی ہے. عید کے دن سارے لوگوں کو خوشی حاصل ہوتی ہے اور جو لوگ غریب ہیں غریبوں کی غریبی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے صدقہ فطر کا حکم دیا کہ صدقہ فطر نکال کر کے غریبوں کی خوشی میں بھی تم شریک ہونے کی کوشش کرو. تو جس طریقے سے آدمی ہم لوگ رمضان صحیح سے گزارے اور صحیح سے رمضان گزارنے کے بعد ہم لوگوں کو اللہ خوشی کے لیے عید عطا فرماتے ہیں. حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی طرح ایک بڑا روزہ پوری زندگی کا روزہ ہے موت تک کا کہ جس طریقے سے فجر کے بعد سے لے سحری کا وقت ختم ہونے سے لے کر افطار تک تم گناہوں سے اور کھانے پینے سے بچتے ہو افطار کی نعمت ملتی ہے اور 1 مہینے کے بعد عید کی نعمت ملتی ہے. اسی طرح اے مسلمانوں اگر تم نے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت تک روزہ رکھ لیا یعنی حرام کاموں سے بچ لیا تو تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر افطار نصیب ہوگا اور جنت میں جانے کے بعد تجھے عید کی خوشی ملے گی. میرے دوستو یہ تو چھوٹا روزہ گزر گیا. بڑا روزہ جو موت تک ہے اور ہم افطار کریں گے حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اور ہم جنت میں جا کر کے خوشی منائیں گے جبکہ ہم لوگ اپنی زندگی کو روزہ کے مطابق گزار دیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ ہمیں عید عطا فرمائیں گے جنت میں جانے کے بعد. تو بہرحال میں نے جو عرض کیا کہ ہم لوگ کی عبادت کی حال کیا ہے ہم لوگ کی عبادت کی شان کیا ہے. اصل تو عبادت انبیاء کرام علیہ السلام کا گزرے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ کہ تم صرف گنتی پوری کر لو اور جتنی اپنی بساط ہو
جتنی اپنی ہمت ہو، جتنی طاقت ہو، طاقت کے مطابق تم اللہ کی عبادت کر لو۔ اللہ تو شکور ہے، اور شکور اس کو کہتے ہیں الذی یؤتی الجزیل علی القلیل، کہ جو تھوڑی چیزوں پر بے انتہا عطا کرنے والا ہو، یہ شکور ہے اللہ کی ذات، اور دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی کے اندر مثال، یعنی جس طریقے سے اس زمانے کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو مثال دے کر کے بات سمجھانے کا ملکہ اللہ تعالیٰ دیے ہیں، اسی طریقے سے امام علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی مہارت دیے تھے مثال سے سمجھانے کے لیے، کہ اصل عبادت تو انبیاء کی تھی، اور ہم لوگوں کی عبادت انبیاء کے سامنے کیسی ہے، لیکن پھر بھی اللہ قبول کریں گے۔ اس کی مثال دیے کہ ایک ملک تھا، وہاں پر پانی کی قحط ساری ہو گئی، لوگ پانی کے بغیر مر رہے تھے، پیاس سے پریشان تھے۔ ایک دیہاتی آدمی کے یہاں بہترین پانی تھا، وہ سوچا کہ بادشاہ کو بھی پانی کی کمی ہوگی، چلو بادشاہ کے یہاں پانی لے کر کے جاتے ہیں تاکہ کچھ انعام مل جائے۔ چنانچہ پہلے تو گرمی کا زمانہ تھا، دھوپ کا زمانہ تھا، تو وہ بندہ دیہاتی گھڑا میں پانی ڈالا، بند کر کے چلا، اور کئی دن 15-20 دن اس کو سفر کرنے کے اندر لگ گیا، اور بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ کو دیہاتی آدمی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے ایک بہترین پانی کا تحفہ لایا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ کھولو۔ جیسے ہی کھولا، پورا دربار سڑن کی وجہ سے، بدبو کی وجہ سے بالکل متعفن ہو گیا، اور پورا دربار بدبودار ہو گیا۔ لیکن بادشاہ نیک دل تھا اور سمجھ رہا تھا کہ یہ دیہاتی آدمی جو گرمی برداشت کیا اور یہاں پر آیا ہے انعام حاصل کرنے کے لیے، بادشاہ نے کہا کہ اس کو پورا گھڑا بھر کر کے ہیرے جواہرات سے مالا مال کر دو۔ چنانچہ ہیرے جواہرات سے بادشاہ نے اس کو مالا مال کر دیا، اور بادشاہ نے نوکروں کو کہا کہ اس کو ذرا اس دریا کے پاس سے لے جاؤ جس دریا سے میرا پانی آتا ہے، اور اس کو پلا دینا۔ چنانچہ اس دیہاتی کو لوگ لے گئے اور اس دریا سے پانی پلائے، جو بے انتہا بہت میٹھا تھا، اس کے پانی سے بہت اچھا تھا۔ تو دیہاتی آدمی کو شرمندگی ہوئی کہ میرا پانی جو سڑا ہوا تھا، میرا پانی جو بدبودار تھا، اس پانی کو بادشاہ نے قبول کر لیا اور اتنا انعام سے نوازا، اس سے کئی گنا بہتر پانی بادشاہ کے روزانہ محل میں جاتا ہے۔ یہ بادشاہ کی کرم اور انتہا کی بات ہے۔ تو میرے دوستو، اصل عبادت تو انبیاء کرام کی ہے، جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیے اور اپنے دنیا اور مافیہ سے بالکل مستغنی ہو گئے۔ اور نبی کی بات تو چھوڑیے، صحابہ کرام جو رات بھر عبادت کر لیتے تھے، ایک رکعت میں پورے قرآن پڑھ لیتے تھے، اور تابعین جن کی پیر کو کاٹ دیا گیا بغیر شروع ہوئے نماز کے اندر، اور ان کو احساس تک نہیں ہوا۔ اصل عبادت تو میرے دوستو انہی لوگوں کی ہے، اور ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں دنیا کا خیال، لیکن پھر بھی اللہ تسلی دے رہے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ تم اس گنتی کو پورا کرو، تم اللہ کے جو حکم ہے اس کو تم پورا کرو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی اس کے مطابق تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اسی لیے بقرعید کے موقع پر بھی یہ تدبیر کہی جاتی ہے، اور 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کے عصر تک یہ تدبیر ہر مرد عورت پر فرض واجب ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا تو بتایا جائے گا۔ تو بہرحال میرے دوستو، اصل آج کے بیان کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد کیسے زندگی گزارے۔ رمضان کے اندر جس طریقے سے ہم لوگ نہایت مستعدی کے ساتھ عبادت کا اہتمام کرتے تھے، نماز کی رمضان کے بعد بھی کریں، اور خاص کر کے ان 4-5 باتوں کا اہتمام رکھیں کہ جس طریقے سے نماز رمضان کے اندر جماعت سے پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اب پورے سال جماعت سے مرد حضرات نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ دوسرا یہ کہ قرآن کی تلاوت روزانہ کریں، چاہے ایک ہی رکوع کیوں نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ
تینوں تسبیح کی پابندی کریں، سبحان اللہ الحمدللہ کی اور 100 درود شریف کا، 100 استغفار کا، اور بخاری شریف کی جو آخری روایت ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 100 مرتبہ جو شخص پڑھے گا جس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ دریا کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اور ایک چوتھی چیز یہ ہے کہ تہجد کا اہتمام کرے۔ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور یہ میرے پاس کتاب ہے الترغیب والترہیب، میں عرب سے منگایا، یہاں تلاش کیا تو نہیں ملا۔ اس کتاب کے اندر ایک حدیث نقل کی، اللہ کے نبی فرمائے لا بد من صلاۃ باللیل، کہ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ضروری ہے، ولو حلب شاۃ، اگرچہ دودھ دودھے کے بقدر ہو، یعنی 2 ہی رکعت کیوں نہ ہو لیکن رات کی نماز پڑھو۔ اور ایک عجیب بات، وما کانا بعد صلاۃ العشاء فهو من اللیل، کہ جو عشاء کی نماز کے بعد یہ نماز پڑھی جائے گی وہ بھی تہجد میں شمار ہوگا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنے خطبات کے اندر اسی حدیث کے حوالے سے، یہ کتاب میرے پاس الترغیب والترہیب علامہ منذری کی موجود ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر 148 پر یہ حدیث موجود ہے۔ یعنی اس حدیث کا مطلب یہ نکلا کہ جو شخص عشاء کی سنت پڑھنے کے بعد، عشاء کی سنت پڑھنے کے بعد وتر پڑھنے سے پہلے چند رکعت پڑھ لیا تو وہ بھی تہجد میں شامل ہو جائے گا۔ لہذا جو لوگ رات کو نہیں اٹھ سکتے ہیں وہ کم سے کم عشاء کے سنت اور وتر سے پہلے 2-4 رکعت پڑھ لیں۔ اعلیٰ درجے تہجد کا مقابلہ نہیں ہوگا لیکن انشاءاللہ اس سے بھی عادت ہو سکتی ہے۔ اور تسبیحات کی پابندی کریں، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال آج کا موضوع کہ رمضان کے بعد کس طریقے سے زندگی گزاریں، نماز کی جماعت سے پڑھنے کی عادت ڈالیں اور اسی طریقے سے ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، تہجد کی پابندی کریں، حرام کاموں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور جس طریقے سے اگر کوئی شخص یہ موت تک اس طرح زندگی گزارتا ہے تو جس طرح رمضان کے ختم ہونے پر یہ عید ملا، اسی طرح جو شخص پوری زندگی رمضان کی طرح گزارے گا تو انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر افطار کرے گا اور جنت میں جا کر کے وہ عید منائے گا۔ اللہ ہم سبوں کو رمضان کے بعد صحیح سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔